اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مفتون شدن قاضی برزن جوہی و در صندوق ماندن و نائب قاضی صندوق را خریدن بعض سال دوم آمدن زن جوہی بر امید پارینا و بار دیگر گفتن قاضی کے مرا آزاد کن و دیگر را بخوا، یعنی قاضی کا جوہی کی بیوی پر عاشق ہو جانا اور صندوق میں رہ جانا اور قاضی کے نائب کا صندوق کو خریدنا، پھر گزشتہ سال کی امید پر جوہی کی بیوی کا آنا اور قاضی کا دوسری مرتبہ میں کہنا کہ مجھے آزاد کر دے اور کسی دوسرے کو تلاش کر لے۔ جوہی ہر وقت افلاس کی وجہ سے مکر سے بیوی کا رخ کرتا کہ اے پسندیدہ، جب تیرے پاس ہتھیار ہے جا شکار پکڑ تاکہ ہم تیرے شکار سے دودھ دوہیں۔ ابر کی کمان، ادا کا تیر، مکر کا جال خدا نے تجھے کس لیے دیا ہے؟ شکار کے لیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت میں مذکور ہے کہ قاضی نے جوہی کی بیوی سے کیا کہا تھا۔ جوہی مفلس بھی تھا اور مکار بھی۔ وہ اکثر بیوی سے کہا کرتا تھا کہ تیرے پاس جب ہتھیار ہیں تو شکار کر تاکہ تیرے شکار سے ہمیں فائدہ پہنچے۔ تیرے ہتھیار تیری ابرو کی کمان اور تیری ادا کا تیر اور تیرے مکر کا جال ہے، یہ خدا نے تجھے اسی لیے عطا کیے ہیں تاکہ تو لوگوں کا شکار کرے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جا کسی عجیب پرند کے لیے جال بچھا، دانا دکھا لیکن اس کو کھانے نہ دے، مقصد دکھا دے اور اس کو ناکام کر دے۔ دانا کب کھاتا ہے؟ جب جال کی قید میں ہو گیا۔ اس کی بیوی شکوہ کرنے قاضی کے پاس گئی کہ پراگندہ خیال شوہر سے میری فریاد ہے۔ قصہ مختصر کر کہ قاضی شکار ہو گیا اس حسین کے حسن اور گفتگو سے۔ اس نے کہا اب تو کچہری اور شور ہے، میں شکوے کو نہ سمجھ سکوں گا۔ اے سرد سہی، اگر تو تنہائی میں آئے اور شوہر کے ظلم کی مجھ سے تفصیل بیان کرے، میں اس کو اچھی طرح سمجھ لوں گا، اس کو سزا دوں گا۔ جو کچھ حق ہوگا تو اس سے غمگین نہ ہو، مجھے تیرا حال معلوم ہو جائے، تیرے شوہر کو بغیر اکڑ کیے نرم کر دوں گا۔ عورت نے کہا آپ کے گھر میں اچھا اور برا شکایت کرنے ہر وقت آتا جاتا ہے۔ اس نے کہا آپ کے گھر ہر بھلے برے کی شکایت کے لیے آمد و رفت ہوتی ہے۔ سر کا سب خانہ سودا سے پر ہوتا ہے، صدر وسوسے سے پر اور غل سے پر ہوتا ہے، بقیہ اعضاء فکر سے آسودہ ہیں اور وہ صدور آنے والوں سے گھسے ہوئے ہیں۔ شاخ کی طرح پرانے پتے اور میوے سے خالی بن جا تاکہ کن کے حکم سے پھل آئیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے تو جا کسی اچھے پرند کو پھانس، اس کو دانا دکھا اور کھانے نہ دینا، اپنے حسن کا گرویدہ کر لے لیکن اس سے پھنس نہ جانا۔ محروم کے جال میں پھنس جانے کے بعد پرند سے دانا نہیں کھایا جاتا۔ جوہی کی بیوی قاضی کو شکار بنانے کی فکر میں لگی اور قاضی کی عدالت میں جا کر شوہر کی شکایتیں کیں۔ اس کا تعلق مختلف عورتوں سے ہے۔ قاضی جوہی کی بیوی کے دام میں آ گیا۔ قاضی نے جوہی کی بیوی سے کہا کہ اس وقت تو کچہری کا وقت ہے اور یہ شور و غل ہے، میں اس وقت پوری طرح تیری شکایت نہ سمجھ سکوں گا۔ وہ سرو کا درخت جس کی دو شاخیں سیدھی ہوں، اس کو سرو سہی کہا ہے۔ تیرے شوہر میں سرکشی نہ رہے گی۔ عورت نے کہا آپ کے گھر میں تنہائی نہ ہو سکے گی، لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی کے گھر کی تشبیہ دے کر دنیا داروں کے قلب و دماغ کے بارے میں ارشادی بیان شروع کر دیا ہے کہ ان لوگوں کا سر فکروں سے پر رہتا ہے اور سینے میں ہر وقت وسوسے بھرے رہتے ہیں۔ اعضائے رئیسہ مصیبت میں رہتے ہیں اور باقی اعضاء آرام سے رہتے ہیں۔
ان لوگوں کو چاہیے کہ جوہی کے گھر کی طرح اپنے قلب و دماغ کو خالی کر لیں۔ جب یہ خالی ہوں گے پھر خداوندی حکم سے پاکیزہ خیالات رونما ہوں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ غیب کے نور کے پتے اور میوے اس پرانے پن کے بعد بغیر کسی شک کے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی ہوا اور خزاں کی طرف بھاگ لالا کے ان پرانے پھولوں کو گرا دے، کیونکہ یہ گلے لالا ان نئے شگوفوں کی روک ہیں جن کے لیے دل کے درخت کا نشو نما ہے۔ اپنے آپ کو اس فکر سے نیند میں کر دے، سر کو نیند کے نیچے سے بیداری میں نکال۔ اے صاحب، اصحاب کہف کی طرح جلدی سے تو ان کو بیدار سمجھتا ہے اور سوئے ہوئے ہیں کی طرف جا۔ قاضی نے کہا، اے صنم تدبیر کیا ہے؟ بولی، اس لونڈی کا گھر بالکل خالی ہے، مدعا علیہ، گاؤں کو گیا ہے اور چوکیدار بھی نہیں ہے، تنہائی کے لیے بہت عمدہ گھر ہے، اگر ممکن ہو تو آج رات وہاں آ جائیے۔ رات کا کام بغیر شہرت اور بغیر دکھاوے کے ہوتا ہے، سب جاسوس نیند کی شراب سے مست ہیں، رات کے حبشی نے سب کی گردن کاٹ دی ہے۔ قاضی پر عجیب منتر پڑھے، اس شکر لب نے پھر کیسے لب سے؟ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بہت افسانے کہے، جب حوا نے کہا کھا لیجئے تب کھا لیا۔ ظلم اور انصاف کی دنیا میں سب سے پہلا خون عورت کی خاطر قابیل کے ہاتھ سے ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب توے پر بھونتے، واحلہ توے پر پتھر ڈال دیتی، عورت کا مکر ان کی تدبیر پر غالب آ جاتا، ان کے وعظ کا صاف پانی گدلا ہو جاتا، وہ چپکے سے قوم کو پیام بھیج دیتی کہ دین کو ان گمراہوں سے بچاؤ۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، تو نے اس بدکار کا قصہ پڑھا ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان زلیخا کے مکر سے آزمائش کے لیے قید خانے میں رہے، تو دنیا میں جو مصیبت بھی کھلی دیکھے گا، ہر جگہ عورت کی نحوست سے ہوگی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غیبی خیالات اسی وقت آئیں گے جب پرانے خیالات ختم کر دیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کی خزاں ان پرانے خیالات کے گل و گبر کو جھاڑ دے گی۔ دنیاوی خیالات کے ازالہ کے بعد صحیح خیالات پیدا ہوں گے۔ ان فکروں سے اپنے آپ کو نیند میں کر دے اور پھر وہ خیالات پیدا ہوں گے جو دراصل بیداری ہیں، ورنہ دنیاوی خیالات تو خواب غفلت ہیں۔ جس طرح اصحاب کہف کو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں اور حقیقتاً وہ سوئے ہوئے تھے، اسی طرح تو اپنے آپ کو دنیاوی خیالات کے اعتبار سے بنا لے، یعنی لوگ تجھے ان خیالات سے باخبر سمجھیں اور تو ان سے بے خبر ہو۔ قاضی نے کہا کہ اگر خلوت کے لیے میرا گھر مناسب نہیں ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ جوہی کی بیوی نے کہا، میرا گھر بالکل خالی ہے، شوہر گاؤں کو گیا ہے اور وہاں کوئی نگراں بھی نہیں ہے، آپ رات میں وہاں آ جائیے، شب میں جو کام ہوتا ہے وہ چھپا رہتا ہے، لوگ اس کو نہیں دیکھ سکتے، رات نے جاسوسوں کو بھی سلا دیا ہوگا۔ قاضی جوہی کی بیوی کے فریب میں آ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی ہوا سے فریب کھا گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں قابیل نے بھی حابیل کو عورت کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام وعظ کہتے تھے تو ان کی کافرہ بیوی واحلہ ان کے خلاف سازش کرتی تھی، ان کے وعظ و نصیحت کے صاف پانی کو مقدر کر دیتی تھی، لوگوں سے کہتی تھی کہ اس بے دین سے اپنے دین کو بچاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی حضرت لوط علیہ السلام کے امرد مہمانوں کی خبر قوم کو دے دیتی تاکہ وہ بدکاری کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کے مکر کی وجہ سے قید خانے میں رہے۔ غرض یہ کہ اکثر فتنہ و فساد کا سبب عورتیں ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رفتن قاضی بخانہ زن جوہی او حلقہ زدن جوہی تند بخشم بر در و گریختن قاضی در اندرون صندوق چوں محل دیگر نبود۔
یعنی قاضی کا جوہی کی بیوی کے گھر پہنچنا اور جوہی کا غصے سے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹانا اور قاضی کا صندوق کے اندر گھس جانا چونکہ دوسری جگہ نہ تھی۔ عورت کا مکر انتہا نہیں رکھتا۔ پہل چلا رات کو سمجھدار قاضی عورت کی جانب بدفعلی کے لیے جب عورت نے شمع اور مجلس کا نقل تیار کر لیا، یکتا قاضی اس نوازش سے خوش ہو گیا۔ جب دونوں تھوڑی دیر مل کر بیٹھے تاکہ تنہائی میں آرام کریں، وہ جب عورت کے پہلو میں بامراد بیٹھا، اس کی غم بھری جان اس کے وصل سے خوش ہو گئی۔ فوراً ہی جوہی آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ قاضی نے بھاگنے کی جگہ تلاش کی تاکہ گھس جائے۔ صندوق کے سوا اس نے کوئی خلوت نہ دیکھی۔ وہ اس جوان کے ڈر سے صندوق میں گھس گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قاضی جوہی کے گھر پہنچ گیا اور نتیجے میں صندوق میں بند ہو گیا۔ عورتوں کے مکر کے لاتعداد قصے ہیں، ان کو کہاں تک بیان کیا جائے۔ عورت نے شمع اور نقل محفل تیار کیا تو قاضی بہت خوش ہوا۔ قاضی جوہی کی بیوی سے مل کر بیٹھا تاکہ تنہائی میں آرام کرے تو بہت خوش ہوا۔ جس وقت دونوں مل کر بیٹھے فوراً ہی جوہی آ پہنچا۔ بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو وہاں جو صندوق تھا اس میں گھس کر بیٹھ گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جوہی اندر آیا اور بولا، او دشمن، او ربیع و خریف میں میرا وبال، میں کیا رکھتا ہوں جو تجھ پر فدا نہیں ہے کہ تو ہر وقت میری شکایت کرتی ہے۔ ایک شخص نے بتایا کہ تو قاضی کے پاس گئی، میرے بارے میں تو نے بہت سی انکہنی کہیں، میرے خشک ہونٹ پر تو نے زبان کھولی۔ تو کبھی مجھے مفلس کہتی ہے، کبھی دیوس۔ اے جان، اگر یہ دو علتیں ہیں بھی تو ایک تیری طرف سے اور دوسری خدا کی جانب سے ہے۔ میں صندوق کے علاوہ کیا رکھتا ہوں کہ وہی تہمت کا سرمایہ اور بدگمانی کی جڑ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میں اندر سونا رکھتا ہوں۔ ان گمانوں سے لوگ مجھ سے بخشش روک لیتے ہیں۔ صندوق کی صورت بہت اچھی ہے لیکن سامان اور چاندی اور سونے سے بالکل خالی ہے۔ مکار کے جسم کی طرح اچھا اور باوقار ہے۔ تو اس پٹارے میں بجز سانپ کے کچھ نہ پائے گا۔ میں صندوق کو کل کوچہ میں لے جاؤں گا، پھر چوراہے میں جلاؤں گا تاکہ مسلمان اور نصرانی اور یہودی دیکھ لیں کہ اس صندوق میں سوائے مذاق کے کچھ نہ تھا۔ عورت نے کہا، ہاں اے مرد، اس سے درگزر کر۔ اس نے قسم کھائی کہ میں اس کے سوا کچھ نہ کروں گا۔ صندوق کو فوراً رسی سے باندھا۔ اس نے اپنے آپ کو دیوانہ کی طرح بنا رکھا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جوہی گھر میں آ کر بیوی پر بگڑا کہ تو میرے لیے ہر موسم میں وبال ہے، میں نے تیرے اوپر اپنی ہر چیز قربان کر رکھی ہے، پھر تو کیوں شکایت کرتی پھرتی ہے؟ مجھے ایک شخص نے بتایا ہے کہ تو نے قاضی کے یہاں جا کر میرے بارے میں بہت نامناسب باتیں کہی ہیں۔ میری ہر طرح کی خاموشی کے باوجود تو نے زبان درازی کی ہے۔ اگر میں دیوس ہوں تو اس کا سبب تیری آوارگی ہوگی، اگر میں مفلس ہوں تو خدا نے مجھے مفلس بنایا ہے۔ گھر میں صندوق کے علاوہ اور کیا ہے؟ اسی کی وجہ سے مجھ پر تہمتیں لگتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت کچھ مال و زر ہے، حالانکہ یہ خالی ہے۔ اسی صندوق کی وجہ سے لوگ مجھے مالدار سمجھ کر صدقہ و خیرات بھی نہیں دیتے ہیں۔ صندوق اوپر سے تو بہت اچھا ہے لیکن اندر سے خالی ہے، اس کی حالت وہی ہے جیسے مکار پیر کی۔ میں تہمت کی اس جڑ کو صبح کو چوراہے پر پھونکوں گا۔ عورت نے کہا، ایسا نہ کرنا۔ اس نے قسم کھا کر کہا کہ ضرور کروں گا۔ جوہی نے اپنے آپ کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اس نے فوراً صندوق کو رسی سے باندھ دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
صبح سے ہوا کی طرح حمال کو لے آیا، فوراً صندوق اس کی کمر پر رکھا۔ اس صندوق کے اندر قاضی تکلیف سے چیخ رہا تھا کہ اے حمال اور اے حمال۔ اس حمال نے آگے اور پیچھے دیکھا کہ آواز اور اطلاع کس جانب سے آ رہی ہے۔ ہائے تعجب! یہ مجھے پکارنے والا غیبی فرشتہ ہے یا پری خفیہ طور پر مجھے بلا رہی ہے؟ جب وہ آواز پے در پے بڑھی، بولا غیبی فرشتہ نہیں ہے۔ ہوش میں آیا، انجام کار سمجھ گیا کہ وہ آواز اور فریاد صندوق میں سے تھی اور اس میں کوئی چھپا ہوا تھا۔ وہ عاشق جو معشوق کے غم میں پڑا، اگرچہ باہر ہے وہ صندوق میں گیا۔ اس نے غموں سے صندوق میں عمر گزاری۔ وہ صندوق کے سوا دنیا میں کچھ نہیں دیکھتا۔ وہ سر جو آسمان کے اوپر نہیں ہے، ہوس کی وجہ سے اس کو صندوق میں سمجھ۔ وہ جب جسم کے صندوق سے باہر جائے گا تو وہ ایک قبر ہے، دوسری قبر کی جانب جا رہا ہے۔ اس بات کا خاتمہ نہیں ہے۔ قاضی نے اس سے کہا، اے حمال اور اے صندوق لے جانے والے، میرے بارے میں دفتر میں خبر کر دے۔ میرے نائب کو بہت جلد معاہ اس واقعے کے، تاکہ اس بے عقل سے روپے دے کر اس کو خرید لے، اسی طرح بندھا ہوا ہمارے گھر لے جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ صبح کو ہوا کی طرح دوڑ کر ایک حمال کو بلا لایا۔ جب حمال صندوق لے کر چلا تو قاضی حمال کو آوازیں دینے لگا۔ حمال حیران ہو کر آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ حمال کو جب کوئی نظر نہ آیا تو سوچا کوئی غیبی فرشتہ یا پری مجھے پکار رہی ہے۔ مسلسل آوازوں کی وجہ سے سمجھا کہ ہاتف نہیں ہے۔ بالآخر سمجھ گیا کہ کوئی صندوق میں بند ہے اور وہ پکار رہا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں، عاشق بھی اگرچہ بظاہر باہر ہے لیکن وہ عشق کے صندوق میں بند ہے۔ عاشق کی عمر بھی غموں کے صندوق میں گزرتی ہے۔ اس کو دنیا کی کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی۔ عاشق کی تخصیص نہیں، بلکہ جو شخص بھی زمین کی چیزوں کا دلدادہ ہے اس کا یہی حال ہے۔ یہ مرتے وقت گویا ایک صندوق سے قبر کے صندوق میں منتقل ہوا ہے۔ بالآخر قاضی نے حمال سے کہا، تو دوڑ کر میری اس حالت کی خبر میری عدالت میں میرے نائب کو پہنچا دے، تاکہ میرا نائب آ کر اس صندوق کو جوہی سے خرید لے اور صندوق بند کا بند میرے گھر پہنچا دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے خدا، رحم والی قوم کو مقرر کر دے تاکہ جسم کے صندوق سے ہمیں خرید لے۔ جادو کے صندوق کی قید سے مخلوق کو کون خریدتا ہے؟ انبیاء اور رسولوں کے علاوہ ہزاروں میں سے کوئی ایک خوش نظر ہے کہ سمجھ لے کہ وہ صندوق میں ہے۔ جو جانتا ہے اس کی نشانی تو یہ سمجھ لے کہ وہ اس دنیا کی راحت سے ڈرتا ہے۔ اس نے جہان یعنی عالم آخرت کو اس سے پہلے دیکھ لیا ہوگا، جس سے اس ضد کے ذریعے یہ ضد ظاہر ہو گئی۔ اس لیے کہ علم مومن کی گمشدہ چیز ہے، وہ اپنی گمشدہ چیز کو پہچاننے والا اور یقین کرنے والا ہے۔ وہ شخص جس نے اپنا بھلا دن کبھی نہیں دیکھا، وہ اس نحوست میں کب تڑپے گا؟ یا تو بچپن سے قید میں پھنس گیا ہے یا خود شروع سے ہی ماں سے غلام پیدا ہوا ہے۔ اس کی جان نے آزادی کا مزہ نہیں دیکھا۔ صورتوں کا صندوق اس کا میدان ہے، اس کی عقل ہمیشہ صورتوں میں مقید ہے، پنجرے سے پنجرے میں گزر رکھتا ہے۔ اس کا پنجرے سے بلندی کی طرف راستہ نہیں ہے، پنجروں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھر رہا ہے۔ قرآن میں اگر تم سے ہو سکے نکل جاؤ، ان استطعتم فانفذوا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خطاب جن اور انس کو آیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو متوجہ کر دے کہ وہ ہمیں بھی اسی طرح خرید لیں۔ وہ خریدار انبیاء اور رسول ہیں اور ان کے وارث۔ اہل دنیا صندوق میں بند ہیں، لیکن یہ احساس بہت کم لوگوں کو ہے۔ جن کو یہ احساس ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی راحتوں سے گھبراتا ہے۔ وہ اس تنگ دنیا کو صندوق اس لیے سمجھے گا کہ عالم آخرت کی فراخی دیکھ چکا ہوگا۔ ایک ضد دوسری ضد کے دیکھنے کے بعد خوب سمجھ میں آتی ہے۔
مومن کا اصل وطن چونکہ عالم آخرت ہے، اس لیے وہ اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کے بالمقابل دنیا کو ایک صندوق سمجھتا ہے۔ اس لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر حکمت اور دانائی مسلمان کی ایک گمشدہ چیز کی طرح ہے، وہ جہاں بھی اس کو دیکھتا ہے پہچان لیتا ہے کہ یہ چیز تو میری ہے۔ جس شخص نے اچھے دن دیکھے ہوں وہ نحوست میں تڑپے گا، اور جس کی پوری زندگی نحوست میں گزری ہو وہ نحوست سے کب بے چین ہوگا۔ جس شخص کی پوری زندگی غلامی میں گزری ہو، مادرزاد غلام ہو، وہ آزادی کی لذت سے واقف نہیں ہوتا۔ آزادی کی اس کو کوئی قدر نہ ہوگی، اس کی پوری زندگی غلامی کے صندوق میں گزری ہے۔ وہ محض صورتوں میں مبتلا ہے، اس کی عقل صورت کے ایک پنجرے سے صورت کے دوسرے پنجرے میں منتقل ہوتی رہتی ہے، اس کے پنجرے میں کوئی ایسا سوراخ بھی نہیں ہے جس سے وہ بلندی کی طرف نظر کر سکے۔ قرآن میں انہی بے سوراخ کے پنجرے میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے فرمایا گیا ہے، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض وانفذوا، اگر ہو سکے کہ تم آسمانوں اور زمین سے گزر جاؤ تو گزر جاؤ۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، فرمایا ان کے لیے آسمان سے راستہ نہیں ہے۔ قوت اور آسمان کی وحی کے علاوہ اگر ایک صندوق سے دوسرے صندوق میں جاتا ہے وہ آسمانی نہیں ہے، صندوقی ہے۔ نئے نئے صندوق کی تفریح مدہوش کرنے والی ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ صندوق کے اندر ہے۔ اگر وہ ان صندوقوں پر فریفتہ نہیں ہوا تو وہ قاضی کی طرح چھٹکارا اور رہائی ڈھونڈے گا۔ جو جانتا ہے یہ اس کی نشانی سمجھ کہ وہ بے فریاد اور بے خوف نہ ہوگا، وہ قاضی کی طرح لرزنے میں ہوگا۔ اس کا دل اس غم سے ایک لمحہ کے لیے کب خوش ہوگا۔ اس حمال نے ایک راہگیر سے خوش ہو کر کہا کہ ہوا کی طرح قاضی کے دفتر میں چلا جا، اس کے نائب سے کہہ دے کہ یہ واقعہ ہوا، قاضی کے سر پر قیامت آ گئی، کام کو چھوڑے اور جلد یہاں آ جائے، فوراً اس بند صندوق کو خرید لے۔ جب وہ راہگیر پہنچا پیغام پہنچایا، جس نے اس سے یہ سنا حیران رہ گیا۔ قصہ مختصر، صندوق اٹھانے والے کی اطلاع نے مدہوش کر دیا۔ قاضی حسن کے نائب کو اس کے غم کی وجہ سے جوہی نے برملا آگ جلا رکھی تھی کہ میں صندوق کو جلاؤں گا۔ سرے بازار عوام کا جوش ہے، کیا ہے؟ جوہی نے ہنگامہ بپا کر رکھا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے اگر کوئی منفذ اور گزرنے کا راستہ ہے تو وحی الہی اور طاقت کے ذریعے ان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ دنیا دار آسمانی نہیں بلکہ دنیا کا صندوقی ہے، یہ دنیا کے لذائذ میں مست ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی نہیں سمجھتا کہ وہ صندوق میں بند ہے۔ اگر وہ ان صندوقوں پر فریفتہ نہ ہوتا تو قاضی کی طرح ان سے نکلنے کی کوشش کرتا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیا کے صندوق میں مقید ہے وہ ہر وقت آہیں بھرتا ہے، وہ جوہی کے صندوق میں بند قاضی کی طرح لرزتا ہے۔ اب پھر قاضی کا قصہ شروع کیا ہے۔ قاضی کے کہنے سے حمال نے ایک زہرو سے کہا کہ جلد جا کر قاضی کے نائب کو سارا قصہ بتا دے، نائب سے کہہ دے کہ وہ کام چھوڑ کر جلد آ جائے اور اس بند صندوق کو خرید کر لے جائے۔ اس شخص کی بات پر قاضی کے متعلقین حیران رہ گئے۔ الغرض اس آدمی کی اطلاع نے قاضی حسن کے نائب کے ہوش اڑا دیے۔ اس طرف جوہی نے یہ حرکت کی کہ چوراہے پر آگ جلائی کہ میں آج صندوق کو جلا کر رہوں گا۔ جوہی کے شور و شر سے چوراہے پر مجمع ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آمدن نائب قاضی میان بازار و خرید کردن صندوق را از جوہی، یعنی قاضی کے نائب کا بازار میں آنا اور جوہی سے صندوق خرید لینا۔
نائب آیا، اس نے کہا تیرا صندوق کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 900 سے زیادہ قیمت دے رہے ہیں، میں 1000 سے نیچے نہ اتروں گا، اگر تو خریدار ہے تھیلی کھول لا۔ اس نے کہا اے مفلس شرم کر، صندوق کی قیمت خود ظاہر ہے۔ اس نے کہا عقل مندوں سے شرما، کوئی اس مقدار پر اس کو کب خریدے گا؟ اس نے کہا بغیر دیکھے، خود خریداری فاسد ہے، گدڑی کے نیچے ہماری بے صحیح نہیں ہے، میں کھولتا ہوں، اگر اتنے کا نہ ہو نہ خرید، تاکہ اے باوا تجھ پر ظلم نہ ہو۔ اس نے کہا اے پردہ پوش راز نہ کھول، میں بندھا ہوا خریدتا ہوں، مجھ سے طے کر لے، پردہ پوشی کر تاکہ تجھ پر پردہ پوشی کریں، جب تک تو اطمینان نہ دیکھ لے کسی پر نہ ہنس۔ اس صندوق میں تجھ جیسے بہت سے رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو بلا میں بٹھا رکھا ہے۔ جس چیز کی خواہش تجھے اپنے لیے پسند ہو، نفع اور نقصان سے دوسرے پر وہی کر، جس چیز کو تو نے اپنے لیے روا رکھے وہی اچھے اور برے میں سے لوگوں کے ساتھ کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اس آدمی کی اطلاع پر قاضی حسن کا نائب چوراہے پر پہنچ گیا۔ نائب نے آ کر جوہی سے صندوق کی خریداری کا معاملہ شروع کیا تو جوہی نے 1000 اشرفیاں قیمت بتائی اور کہا کہ 900 اشرفیاں لگ چکی ہیں، لیکن میں 1000 سے کم میں نہ دوں گا، اگر تو خریدار ہے تو تھیلی نکال اور 1000 اشرفیاں دے دے۔ نائب نے جوہی سے کہا کہ کچھ شرم کر، معمولی صندوق کی اتنی قیمت مانگتا ہے۔ جوہی نے نائب کو مزید پریشان کرنے کے لیے کہنا شروع کر دیا کہ بغیر اچھی طرح دیکھے چیز کو خریدنا درست نہیں ہے، میں صندوق کو کھول کر دکھائے دیتا ہوں، اگر اس قیمت میں لینا پسند کرے تو لے لینا، ورنہ تو کیوں ٹوٹے میں پڑتا ہے؟ نائب نے گھبرا کر فوراً کہا نہیں، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اب راز کی پردہ پوشی کر، میں صندوق کو بند ہی خرید لوں گا۔ جوہی سے کہا اب تو قاضی کا پردہ رکھ، خدا تیری پردہ پوشی کرے گا، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کی مذاق نہ اڑانی چاہیے۔ تیری ہی طرح دوسرے دنیا کے صندوق میں بند ہیں، جس طرح تو اپنے صندوق میں بند ہونے پر مذاق پسند نہیں کرتا ہے، دوسروں کی بھی مذاق نہ اڑا۔ جو کچھ اچھا برا انسان اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو نفع اور نقصان تو اپنے لیے پسند نہ کرے، اے بے ہنر کسی کے لیے بھی پسند نہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ گزرگاہ پر کمین گاہ میں سے قیامت کے دن سے پہلے بدلہ دے دیتا ہے۔ وہ بڑے عرش والا ہے، اس کا عرش احاطہ کرنے والا ہے، اس کے انصاف کا تخت تمام جانوں پر احاطہ کرنے والا ہے، اس کے عرش کا کنارہ تجھ سے لگا ہوا ہے، خبردار دین اور انصاف کے سوا ہاتھ نہ ہلا۔ تو اپنے احوال کا نگراں بن، تو انصاف میں شہد دیکھ لے اور ظلم کے بعد نشتر دیکھ لے، اسی جگہ اچھے اور برے کا بدلہ ہر شخص کے پاس پہنچ جاتا ہے جب وہ غور کرے، اور وہ بدلہ جو قیامت کے دن وہاں ملے گا وہ اس جیسا نہیں ہے، غور کر لے، وہاں بدلہ بے حد اور ان گنت ہے، نالائق کی جگہ جہنم اور آگ ہے۔ اس نے کہا ہاں جو میں نے کیا ظلم ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لے کہ ابتدا کرنے والا زیادہ ظالم ہے۔ نائب نے کہا ہم سب ابتدا کرنے والے ہیں، منہ کی کالک کے ہوتے ہوئے کیسے خوش ہیں، حبشی کی طرح کہ وہ مسرور اور خوش ہے، وہ نہیں دیکھتا، دوسرا اس کا چہرہ دیکھتا ہے۔ نیلام میں بہت قصہ ہوا، اس نے 100 دینار دیے اور اس سے خرید لیا۔ اے برائی کو پسند کرنے والے، تو ہر وقت ایک صندوق ہے، تجھے حاطف اور غیبی خرید رہے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی گزرگاہ پر ہے، اس سے کسی کا کام پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اور وہ اکثر قیامت سے پہلے بھی عمل کی جزا دے دیتا ہے۔
اس کا انصاف سب پر احاطہ کیے ہوئے ہے، تو بھی اس کے عدل کے ماتحت ہے۔ جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، بھلا کرے گا بھلا ہوگا، برا کرے گا برا ہوگا۔ انسان غور کرے تو انسان کو اعمال کی جزا و سزا دنیا میں بھی مل رہی ہے۔ قیامت میں جو بدلہ ملتا ہے وہ غیر معمولی ہے، اور بد اعمال کا بدلہ قیامت میں جہنم ہے۔ جوہی نے کہا کہ بے شک قاضی کے ساتھ جو میں نے کیا وہ میرا ظلم ہے، لیکن چونکہ برائی کی ابتدا قاضی نے کی کہ میری بیوی سے برا ارادہ کیا تو وہ مجھ سے زیادہ ظالم ہے، لہٰذا اس کے اوپر ظلم بیجا نہیں ہے۔ نائب نے کہا کہ دوسرے کو اپنے سے زیادہ ظالم قرار دینا درست نہیں ہے۔ ہم سب گناہوں میں ملوث ہیں اور سبھی برائی کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بے قصور اور دوسرے کو برا سمجھنے میں اس حبشی کی طرح ہیں جو اپنی روسیاہی کو نہیں دیکھتا، دوسروں کی سیاہی کو دیکھتا ہے، یعنی وہ خرید و فروخت جس سے یہ ہو کہ جو بڑھ کر دام لگائے سو وہ اسی کو ملے جیسا کہ زمانے کا نیلام ہے۔ مولانا نصیحت فرماتے ہیں کہ ہر انسان معصیتوں اور دنیا کے صندوق میں مقید ہے، اور حاطف غیبی یعنی اہل اللہ اسے خرید رہے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو یقین کر لے کہ تو قیدی اور غلام ہے، کیونکہ تو غموں کے صندوق میں رہا ہے۔ بھلے اور برے میں سے تو جس میں مقید ہے، تجھ پر ہر ایک صندوق کی طرح روک ہے۔ جب تک تو ان سب سے آزاد نہ ہوگا، اے پیارے، تو غم سے دلشاد کب ہوگا؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تجھے یقین کر لینا چاہیے تو بھی قاضی کی طرح غموں اور فکروں کے صندوق میں مقید ہے۔ دل پسند اور ناپسند جو بھی تیرا دنیاوی مطلوب ہے وہ تیرے لیے صندوق اور راہ آخرت کے لیے رکاوٹ ہے۔ جب تک تو ان علائق کو توڑ کر آزاد نہ ہوگا، تجھے حیات طیبہ نصیب نہ ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان خبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمود من کنت مولاہ فعلی مولاہ، تا منافقاں تانا کردند کہ این بس نبود کے ما مطیع شدیم وے را کے مطاوعت کود کے فرماید کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بیان کے فرمایا میں جس کا آقا ہوں پس علی رضی اللہ عنہ اس کا آقا ہے، حتیٰ کہ منافقوں نے طعنہ دیا کہ یہ کافی نہ تھا کہ ہم اس کے فرما بردار ہو گئے کہ وہ ایک لڑکے کی تابعداری کا حکم کر رہے ہیں۔ اسی لیے باسئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور ان علی رضی اللہ عنہ کا نام مولا رکھا۔ فرمایا جس کا میں مولا اور دوست ہوں، میرے چچا کا بیٹا علی رضی اللہ عنہ اس کا مولا ہے۔ مولا کون ہے؟ وہ جو تجھے آزاد کرے، تیرے پاؤں سے غلامی کی زنجیر نکال دے، چونکہ نبوت آزادی کی رہنما ہے۔ مومنوں کو انبیاء کی طرف سے آزادی حاصل ہے۔ اے مومنوں کی جماعت، خوشی مناؤ، سرد اور سوسن کی طرح آزادی مناؤ، لیکن ہر وقت پانی کا شکر ادا کرو، بغیر زبان کے خوش رنگ چمن کی طرح سرد اور سبزہ زار بغیر زبان کے ادا کرتے ہیں پانی کا شکریہ، اور انو بہار کے انصاف کا اور نو بہار کے انصاف کا شکریہ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے تجھے یقین کر لینا چاہیے تو بھی قاضی کی طرح غموں اور فکروں کے صندوق میں مقید ہے۔ دل پسند اور ناپسند جو بھی تیرا دنیاوی مطلوب ہے وہ تیرے لیے صندوق اور راہ آخرت کے لیے رکاوٹ ہے۔ جب تک تو ان علائق کو توڑ کر آزاد نہ ہوگا تجھے حیات طیبہ نصیب نہ ہوگی۔ اس حدیث سے اس آزادی کی فضیلت بیان فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا میں مولا اور آقا ہوں علی رضی اللہ عنہ اس کا مولا ہے۔
نبوت انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے اور دنیاوی علائق سے آزادی دلاتی ہے۔ مومنوں کو اس آزادی سے خوشی منانی چاہیے۔ سرو اور سوسن کو پھولدار نہ ہونے کی وجہ سے آزاد کہا جاتا ہے۔ اپنے مربی کا اسی طرح شکر ادا کرو جس طرح خوش رنگ چمن اپنے مربی پانی کا شکر ادا کرتا ہے۔ محض زبان سے شکر نہیں ہے بلکہ دل اور حال سے شکر ادا کرو۔ چمن کے پودے احوال سے شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جوڑے پہنے ہوئے اور دامن کھینچتے ہوئے مست اور ناچنے والے اور خوش اور عنبر چھڑکنے والے شاہ بہار سے جز حاملہ ہے۔ ان کا جسم ڈبے کی طرح پھلوں کے موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ بہت سی مریمیں بغیر شوہر کے مسیح سے حاملہ ہیں، چپ ہیں، بغیر دعوے اور گفتگو کے فصیح ہیں۔ ہمارا چاند بغیر گویائی کے خوب چمکتا ہوا ہے۔ ہر زبان نے اس کے نور سے گویائی حاصل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گویائی حضرت مریم علیہ السلام کے نور سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی گویائی اس نفخ کے پرتو سے ہے۔ اے سقا لوگو، تاکہ شکر کی وجہ سے زیادتی ہو۔ نباتات میں بہت سی دوسری نباتات ہیں۔ یہاں ذلیل ہوا جس نے قناعت کی کا الٹا ہے۔ اس راستے میں ہے عزت پائی جس نے لالچ کیا۔ اپنے نفس کے بورے میں اتنا نہ گھس، اپنے خریداروں سے غافل نہ ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چمنوں کا شکریہ ادا کرنا یہ ہے کہ انہوں نے نئی پوشاکیں پہنی ہیں اور تازہ اور ناز و ادا دکھا رہے ہیں اور خوشبو مہکا رہے ہیں۔ چمن اور باغ کا ہر جز بہار کا شکریہ اس طور پر ادا کرتا ہے کہ اس کا جز پھلوں سے پر ہو گیا ہے۔ سب خاموش ہیں لیکن ان کے احوال گویا ہیں۔ چمن کہتا ہے کہ جس طرح ہم بغیر گویائی کے شکر گزار ہیں، اسی طرح ہمارے محسن موسم بہار میں گویائی نہیں ہے، لیکن دوسری گویائیاں اس کا فیض ہیں۔ ان کا نشو و نما موسم بہار کرتا ہے۔ موسم بہار سے زبان کو گویائی حاصل ہونا اسی طرح ہے جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں گویائی حضرت مریم علیہ السلام کے نور سے حاصل ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو گویائی اور حضرت آدم علیہ السلام کی گویائی اللہ تعالیٰ کے نفخ سے حاصل ہوئی۔ شکر کی اس لیے تلقین کی جا رہی ہے کہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نعمتوں کے اندر مزید نعمتیں ہیں جو شکر سے حاصل ہوں گی۔ دنیا کی اشیاء کے بارے میں ہے من قنع، جس نے قناعت کی اس نے عزت پائی، اور ذل من طمع، جس نے لالچ کیا وہ ذلیل ہوا۔ لیکن دینی نعمتوں کے بارے میں معاملہ الٹا ہے۔ اس میں جو قناعت کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، اور جو لالچ کرتا ہے وہ عزت پاتا ہے۔ نفس کے صندوق سے باہر نکل، تیرے مربی تیرے خریدار ہیں، ان کی اطاعت کر، یہی ان کا شکریہ ہے۔ جوہی نے کچھ دن اس روپے سے مزے اڑائے، پھر افلاس سے پریشان ہو کر عورت سے کہا، گزشتہ سال کی طرح قاضی کو پھر پھنسا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز آمدن زن جوہی بمحکمہ قاضی، سال دوم بر امید آن کا وظیفہ پارسال بجا آورد او شناخت قاضی اورا، یعنی دوسرے سال جوہی کی بیوی کا قاضی کی کچہری میں آنا اس امید پر کہ گزشتہ سال کا معاملہ انجام دے اور قاضی کا اس کو پہچان لینا۔ مصیبتوں کی وجہ سے 1 سال بعد پھر جوہی نے بیوی کی طرف رخ کیا اور کہا، اے چالاک عورت، پارسال والے معاملے کی تجدید کر، قاضی کے سامنے میرے شکوے کی بات کر۔
عورتوں کے ساتھ قاضی کے پاس آئی۔ اس عورت نے ایک عورت کو ترجمان بنایا تاکہ بولنے سے قاضی اس کو نہ پہچانے، اس کو گزشتہ مصیبت یاد نہ آ جائے۔ عورت کی چغل خور ادا فتنہ ہے، لیکن وہ عورت کی آواز سے 100 گنا ہو جاتا ہے، چونکہ وہ آواز بلند نہ رکھتی تھی۔ عورت کی اکیلی ادا مفید نہ ہوئی۔ قاضی نے کہا، جا تو اپنے مدعا علیہ کو لے آ تاکہ اس کے ساتھ تیرا معاملہ طے کر دوں۔ جو ہی آ گیا، قاضی نے اس کو جلد نہ پہچانا کیونکہ وہ ملاقات کے وقت صندوق میں تھا۔ اس نے اس کی آواز باہر سے سنی تھی، خرید و فروخت اور کمی بیشی میں۔ اس نے کہا، تو عورت کا پورا خرچ کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا، میں شریعت کا جان سے غلام ہوں، لیکن اگر میں مر جاؤں تو میں کفن بھی نہیں رکھتا ہوں۔ میں اس کھیل سے مفلس ہوں اور مکر و فریب کرتا ہوں۔ قاضی نے شاید اس بات سے اس کو پہچان لیا، اس کو وہ مکر اور اس کی وہ بازی یاد آ گئی۔ کہا، وہ شش پنج جو تو نے میرے ساتھ کھیلا تھا گزشتہ سال، تو نے مجھے ششدر میں پھنسایا تھا، میری باری گزر گئی۔ اس سال وہ جوا کسی دوسرے سے کھیل اور مجھ سے ہاتھ اٹھا لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جوہی کی بیوی کچھ عورتوں کو ساتھ لے کر قاضی کی کچہری میں پہنچی اور ایک عورت کو اپنا ترجمان بنایا۔ جوہی کی بیوی خود اس لیے نہ بولی کہ قاضی اس کی آواز سے اس کو نہ پہچان لے اور گزشتہ سال کی مصیبت قاضی کو یاد نہ آ جائے۔ عورتوں کی ادائیں بھی فتنہ ہیں، لیکن آواز کے ساتھ مل کر وہ 100 فتنے بن جاتی ہیں۔ جب عورت کی آواز ادا کے ساتھ نہ ہو تو محض ادا اتنا کام نہیں کرتی۔ قاضی چونکہ اس بار فریفتہ نہ ہوا تو اس نے کہا کہ شوہر کو حاضر کر۔ وہ عورت اپنے شوہر جوہی کو بلا لائی۔ قاضی جوہی کو نہ پہچان سکا، اس لیے کہ اس کی ملاقات کے وقت قاضی صندوق میں بند تھا۔ قاضی نے جوہی کی صرف آواز سنی تھی جب وہ نائب سے صندوق کا سودا کر رہا تھا۔ قاضی نے جوہی سے کہا، تو بیوی کو پورا خرچ کیوں نہیں دیتا؟ جوہی نے کہا، میں شریعت کے احکام کا غلام ہوں، لیکن میں اس قدر مفلس ہوں کہ اگر مر جاؤں تو کفن بھی نہیں ہے۔ ان باتوں سے قاضی جوہی کو پہچان گیا اور اس کو اس کی گزشتہ سال کی مکاری یاد آ گئی۔ قاضی نے کہا، تو نے گزشتہ سال میرے ساتھ مکاری کی تھی اور مجھے ششدر میں پھنسایا تھا، میری باری تو گزر گئی، اب کسی اور کو پھانس۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عارف شش اور پنج سے جدا ہو گیا، بازی کے اس شش و پنج سے پرہیز کرنے والا بن گیا۔ وہ 5 حواس اور 6 جہت سے چھوٹ گیا، تجھے ان سب کے آگے سے آگاہ کیا، اس کے اشارے ازل کے اشارے ہو گئے۔ حاوز الاوہام طرا واعتزل، یعنی وہ سب وہموں سے گزر گیا اور یکسو ہو گیا ہے۔ اگر وہ اس 6 گوشے والے کنویں سے باہر نہ ہو، یوسف کو اندر سے کیسے نکالے؟ وہ بغیر ستون کے آسمان کے اوپر سے اترنے والا ہے، اس کا جسم ڈول کی طرح کنویں میں تدبیر کرنے والا ہے۔ یوسفوں نے اس کے ڈول کو پکڑ لیا ہے، کنویں سے نجات پا کر مصری بادشاہ بن گئے ہیں۔ دوسرے ڈول کنویں میں سے پانی کے جویاں ہیں، اس کا ڈول پانی سے فارغ ہے، یاروں کو ڈھونڈنے والا ہے۔ دوسروں کے ڈول روزی کے لیے پانی میں غوطہ لگانے والے ہیں، اس کا ڈول جان کی مچھلی کے لیے روزی اور زندگی ہے۔ دوسروں کے ڈول اونچی گھیڑی سے وابستہ ہیں، اس کا ڈول قوی کی قوی کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ کیسا ڈول اور کیسی رسی اور کیسا آسمان! اے بڑے بھائی، یہ مثال بہت کمزور ہے، میں سالم مثال کہاں سے لاؤں؟ اس کی مثل نہ آئے اور نہ آیا ہے۔ لاکھوں انسان ایک میں پوشیدہ ہیں، سینکڑوں تیر و کمان ایک تیر میں داخل ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عارف شش و پنج سے فارغ ہوتا ہے۔ پنج سے مراد 5 حواس اور شش سے مراد 6 جہتیں ہیں۔
اب اس کا ادراک حواس خمسہ اور دنیا کی 6 جہات سے بالا تر ہے، اب اس کو علوی علوم حاصل ہیں، وہ اوہام سے گزر گیا ہے اور یکسو ہو گیا ہے۔ اگر وہ دنیا کے 6 گوشے والے کنویں کے اندر ہوتا تو دوسرے کو کنویں سے باہر کیسے نکال سکتا؟ قرآن پاک میں ہے فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، یعنی انہوں نے پانی بھرنے والے کو بھیجا۔ یہی وارد تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ اسی طرح مریدوں کو کنویں میں سے نکالنے والا یعنی شیخ دنیا سے بالا ہے، صرف اس کا جسم دنیا کے اس کنویں میں ڈول کی طرح آتا جاتا ہے جو کنویں میں محبوس نہیں ہوتا ہے۔ مرید اس کے جسم سے وابستہ ہو کر دنیا کے کنویں سے نجات پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح شاہ مصر بنتے ہیں۔ دنیا داروں کے ڈول تو دنیا حاصل کرتے ہیں اور شیخ کا ڈول دنیا سے باہر نکالتا ہے۔ دوسرے کے ڈول پانی حاصل کرنے کے لیے کنویں میں جاتے ہیں، اس کا ڈول مچھلی کو روزی اور زندگی عطا کرتا ہے۔ مچھلی سے مراد یہاں مرید ہے۔ یہاں عارف باللہ کے جسم کو ڈول وغیرہ سے تشبیہ دی۔ اب فرماتے ہیں کہ عارف کے لیے یہ مثالیں بالکل ناقص ہیں، اس کی مثال کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ عارف ایک ذات ہے لیکن پوری ایک امت ہوتا ہے، اور وہ ایک تیر ہے جس میں سینکڑوں تیر و کمان پوشیدہ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ تو نے نہیں پھینکا جبکہ پھینکا، ما رمیت اذ رمیت۔ ایک امتحان ہے، ایک مٹھی میں لاکھوں کھلیان ہیں۔ سورج ایک ذرے میں پوشیدہ ہے، اگر وہ ذرہ اچانک منہ کھول دے، آسمان اور زمین ذرہ ذرہ ہو جائے اس سورج کے سامنے جب وہ کمین گاہ سے نکلے، ایسی جان جسم کے کیا لائق ہے۔ خبردار اے جسم، اس جان سے دونوں ہاتھ دھو لے۔ اے جسم جو روح کا گھر بنا ہوا ہے بس ہے، سمندری ایک مشک میں کہاں تک سما سکتا ہے۔ خبردار بشر میں ہزاروں جبرائیل علیہ السلام ہیں، آگاہ ہو جا، گدھے کے پیٹ میں بہت سے مسیح پوشیدہ ہیں۔ خبردار کملی میں کلیم اللہ پوشیدہ ہے جو خوف سے واقف ہے اور نیک و بد سے چھوٹ گیا ہے۔ خبردار جسم کے غار میں اللہ کا محبوب پوشیدہ ہے، جسم کے سانپ میں خدائی خزانہ پوشیدہ ہے۔ خبردار ہزاروں کعبے گرجا گھر میں پوشیدہ ہیں۔ اے بھوت اور شیطان کو غلطی میں مبتلا کرنے والے، تو مکان میں لامکانی کی سجدہ گاہ ہے، تیری وجہ سے شیطانوں کی دکان ویران ہے کہ میں اس مٹی کی خدمت کیوں کروں، کم درجے کی صورت کو دین کا لقب کیوں دوں۔ صورت نہیں ہے، آنکھ خوب مل لے تاکہ تو جلال کے نور کی چمک دیکھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ عارف خدا سے وحدت رکھتا ہے۔ لوگوں کے لیے آزمائش ہے کہ وہ لوگ محض اس کے جسم کو دیکھ کر شیطانی نظر اختیار کرتے ہیں۔ اس کی روح ایک آفتاب ہے جو جسم کے ذرے میں پوشیدہ ہے، زمین اس آفتاب کی تاب نہیں لا سکتی۔ جبکہ روح کی وسعت اور عظمت کا یہ حال ہے تو وہ اس جسم کے لائق کہاں ہے۔ جو جسم روح کا گھر بنا ہوا ہے، روح کا اس میں تھوڑی دیر کا قیام کافی ہے۔ سمندر جیسی روح مشک کے جسم میں کب تک ٹھہر سکتی ہے۔ روح بمنزلہ ہزاروں جبرائیل علیہ السلام کے ہے اور جسم ایک بشر ہے۔ روح مسیح ہے اور جسم خر ہے۔ یہ روح عارف کو خطاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت غار ثور میں پوشیدہ رہے تھے۔ یہ تمام تشبیہیں روح اور جسم کی ہیں۔ شیطان محض جسم کو دیکھ کر غلطی میں مبتلا ہو گیا۔ ایک قول کے مطابق فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو زمین پر سجدہ کیا تھا۔ یہ دکان کی ویرانی کا بیان ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ شیطان سے فرماتے ہیں، آنکھ کو دیکھ، یہ محض جسم نہیں ہے،
شہزادے کا قصہ پھر شروع کیا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے